دنیا نے آل محمد سے احتجاج کرنا نہیں سیکھا۔ اگر احتجاج کی نوعیت جاہلانہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یورپ کا جواب ویب سائٹ بند کر دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں بند کر دیں گے، دوسرے ملکوں میں کھلی رہے گی۔ سوالوں کی گردنیں دبا دو گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی۔ نہایت توجہ چاہتا ہوں اس ابتدائی مرحلے پر جو حالات و واقعات سے واقف ہیں کہ یورپ والوں نے فیس بک پر بیٹھ کر کوشش کی ہے کہ رسول خدا کی تصویر بنائی جائے۔ مسلمان علماء کانپنے لگے، مل کے فیصلہ کیا گیا یہ ویب سائٹ ہی بند کر دیں، یہ پاکستان میں چلنی ہی نہیں چاہیے۔ تم ویب سائٹ بند کرنے کی بات کرتے ہو، ان بے غیرت کتابوں کو کیوں نہیں جلاتے جہاں سے وہ محمد کی تصویر بنا رہے ہیں؟ پہلا بائیکاٹ تو ابو ہریرہ کو ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کا بائیکاٹ کرو جس نے رسول کا غلط حلیہ لکھا۔ میں آل محمد کی قسم کھا کر، اور میں قسم کی اہمیت سے واقف ہوں، منبر رسول کی بلندی سے بیٹھ کر مجلس حسین میں قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں، میں اس بندے کی ساری زندگی نوکری کروں گا جو کائنات میں ایک صحابی دکھا دے جو رسول کے حلیے سے واقف ہو۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر کیسے تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو کتابوں میں نہ لکھا ہوتا کہ جب یمن کا ایک وفد آیا، حضور دنیا سے جا چکے تھے اور وہ مدینے میں پوچھ رہا تھا اچھا رسول کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسا تھا، ماتھا کیسا تھا۔ چادر زہرا کی قسم نہ پہلا بتا سکا نہ دوسرا بتا سکا، کیونکہ دیکھنے کی قوت ہی نہ تھی، دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی، ساتھ رہ کر بھی محمد کو نہیں دیکھ پائے۔ اور جب انہوں نے علی سے پوچھا کہ محمد کیسے تھے، علی نے چہرہ اٹھا کے کہا ایسے، علی نے اپنے چہرے کی طرف فیس کو مان لیا ہوتا تو فیس بک بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے اللہ کے چہرے کو نہیں پہچانا، تمہیں ہیر رانجھے سے ہی فرصت نہیں ہے، تمہیں یوسف زلیخا سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تھک گیا مولوی، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا۔ کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی ایک حدیث کا نام۔ علی کی تعریف تم کر نہیں سکتے کیونکہ علی کی تعریف شریف ماؤں کی اولاد کرتی ہے، آوارہ ماؤں کی اولاد نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اور دوسری اہم بات، گجرانوالہ بورڈ کی طرف سے یہ جو 9 تاریخ کو میسج میں
اکثر لوگوں نے 19 تاریخ لکھی ہے، وہ 19 نہیں، وہ 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کو اسلامک اسٹڈیز کا پیپر تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا اسرار مر گیا ہے، اس کے کوٹے کی لعنت لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اور آن دا ریکارڈ جا کے چیک کیجئے، بات کو چھپایا گیا۔ خود ڈاکٹر اسرار بھی خودکشی کر کے مرا، اس کے پاؤں میں کیڑے پڑ گئے تھے پوری ٹانگ کے اندر۔ شہید محسن نقوی کا شعر ہر دور میں زندہ ہے، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل پہچانی نہیں جاتی۔ بس یزید، اس کے بڈھے میرے بچوں سے گالیاں کھا رہے ہیں۔ غرق ہو جائے۔ یزید کی حمایت کرو تو سفید داڑھی بھی لعنت سے نہیں بچاتی۔